بلوچستان سے ایک ایک جملہ گونجا جو بہت تکلیف دہ تھا۔ صرف گولی کی اجازت ہے، یہ ایک نوجوان لڑکی کہہ رہی تھی، قرآن ہاتھ میں لیے، اور وجہ اپنی پسند کی شادی۔ یہ 2025 کے پاکستان کی بات ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل۔ ہمارے پاس ڈبلیو نیوز، بلوچستان پوسٹ، وائس آف امریکہ، ویکیپیڈیا، ان سب کے حوالے ہیں، خاص طور پر یہ جو حالیہ واقعہ ہوا اور اس کا پورا پس منظر کیا ہے۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ، جسے مقامی طور پر کاروکاری بھی کہتے ہیں، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ انسانی حقوق کے ادارے کہتے ہیں کہ ہر سال اندازاً 1000 لوگ، زیادہ تر خواتین، اس نام نہاد غیرت کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔ تو ہاں، یہ ذرائع ہمیں مدد دیں گے کہ ہم اس کی پیچیدگیاں سمجھ سکیں۔ اچھا، یہ جو مستنگ ڈگھاری کا واقعہ ہے، اس کی تفصیلات تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ شیتل یا بانو اور احسان یا زرک، انہوں نے پسند سے نکاح کیا، پھر خبر آئی کہ جرگے نے سزائے موت سنا دی، اور ڈبلیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق لڑکی نے خود قرآن ہاتھ میں لے کر کہا کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ 9 گولیاں اسے لگی اور لڑکے کو 18۔ جی 18 گولیاں، اور الزام بھائی پر، جلال صدقزی اور دوسرے رشتہ داروں پر۔ گرفتاریاں تو ہوئی ہیں 11 افراد کی، اور ریاست خود مدعی بنی ہے اس کیس میں۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، یہ صرف ایک کہانی نہیں۔ اسی سال 2025 میں جھنگ میں کنزا، ایک طالبہ، رشتہ نہیں کیا تو اسے قتل کر دیا۔ راولپنڈی میں باپ نے بیٹی کو ٹک ٹاک ویڈیوز پر مار دیا۔ اسلام آباد میں ثنا یوسف، سوشل میڈیا انفلوئنسر، اس کا قتل ہوا۔ تو عورت ہاں کہے تب بھی مسئلہ، نہ کہے تب بھی۔ بالکل، اور ان سب کے پیچھے اصل میں وہ غیرت کا تصور ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر جہاں پدر شاہی نظام مضبوط ہے، وہاں بہت گہرائی تک سرایت کیے ہوئے ہیں۔ عزت، غیرت، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے خاندان کی خواتین کے رویے سے۔ برادری کیا کہے گی، لوگ کیا سوچیں گے، یہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے حقیقت سے۔ تو اگر کوئی عورت ان کے خیال میں سماجی اصولوں سے ہٹتی ہے، تو پھر خاندان کے مرد وہ اپنی مردانگی ثابت کرنے، خاندانی عزت بچانے کے لیے قتل تک کر دیتے ہیں۔ اور بلوچستان جیسے علاقوں میں، جہاں یہ قبائلی نظام، جرگہ سسٹم زیادہ مضبوط ہے، وہاں یہ مسئلہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ جیسا بلوچستان پوسٹ نے بھی لکھا ہے، وہاں اکثر یہ جرگے ریاستی قانون پر ایک طرح سے حاوی نظر آتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی جائیداد کے تنازع ہوں یا پرانی دشمنیاں، ان کو بھی غیرت کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن قانون سازی بھی تو ہوئی تھی، وہ 2016 والی ترمیم۔ جی ہاں، وہ ترمیم اہم تھی۔ اس نے قاتل کو معافی دینے کا جو راستہ تھا، اسے محدود کیا۔ وہ پہلے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، لیکن وی او اے اور ڈبلیو ای نیوز کی رپورٹس دیکھیں، وہ یو این ایف پی اے کا ڈیٹا بھی بتاتے ہیں کہ اس ترمیم کے باوجود مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ اچھا، اعداد و شمار بہتر نہیں ہوئے؟ نہیں، دیکھیں، اکتوبر 2016 سے جون 2017، ترمیم کے فوراً بعد کے مہینے، تب بھی 280 خواتین قتل ہوئیں۔ اصل مسئلہ قانون کے نفاذ کا ہے۔ سزا کی شرح ایک رپورٹ کے مطابق صرف 2% ہے۔ آپ سوچیں۔ صرف 2%؟ جی، اکثر تو ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوتی، یا پھر جرگے دباؤ ڈال کر معاملہ دبا دیتے ہیں۔ کئی بار، جیسا وی او اے نے بھی ذکر کیا، ان قتلوں کو خودکشی یا حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی قانون تو موجود ہے، پر عمل درآمد وہ اصل چیلنج ہے۔ بالکل، اور ایک اور دلچسپ پہلو، ویکیپیڈیا بتاتا ہے کہ اس کی جڑیں نوآبادیاتی دور کے قانون میں بھی ہیں، جہاں وہ شدید اور اچانک اشتعال کی بنیاد پر سزا میں نرمی مل جاتی تھی۔ اگرچہ 1990 میں شرعی عدالت نے اسے بدلا، لیکن پھر بھی شاید کچھ جج نرمی برت لیتے ہوں۔ تو بات وہی ہے، قانون بنانا ایک قدم ہے، لیکن جب تک نفاذ کمزور ہے، ثقافتی دباؤ ہے، قانونی موشقافیاں ہیں، تبدیلی مشکل ہے۔ میڈیا کا کردار کیسا ہے اس میں؟ قندیل بلوچ جیسے کیسز کو تو کافی توجہ ملی تھی، جیسا نوائے وقت بی بی سی کی رپورٹ میں تھا۔ ہاں، ملی تھیں عالمی سطح پر، لیکن کیا ہر کیس کو ملتی ہیں؟ اکثر نہیں۔ اسی رپورٹ میں ہے کہ زیادہ تر خبریں اخبار میں بس چند سطروں کی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی تو خبر کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ غیرت کے پہلو کو نمایاں کر کے عمل کو جواز دے رہا ہو۔ جی، اور وی او اے کی رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ مسئلہ اب صرف دیہات تک نہیں رہا۔ شہروں میں بھی یہ واقعات بڑھ رہے ہیں۔ لوگ شہر آتے ہیں،
لیکن وہ پرانی سوچ، وہ پدرشاہی ذہنیت وہ ساتھ لے آتے ہیں، اور معاشرے کی جو عمومی خاموشی ہے، بے حسی ہے، وہ بھی مسئلے کو بڑھاوا دیتی ہے۔ تو آخر میں سوال وہیں آ جاتا ہے جو مشکور علی نے اپنے کالم میں پوچھا تھا، جب بانو کو مارا گیا ہم نے کیا کیا؟ کیا یہ واقعات بس کچھ دن کی خبر بنیں گے اور پھر ہم بھول جائیں گے؟ یہ جملہ صرف گولی کی اجازت ہے، یہ صرف ایک لڑکی کا جملہ نہیں ہے، یہ تو جیسے پورے نظام کی عکاسی ہے، جہاں عورت کی زندگی اس کی اپنی مرضی سے زیادہ دوسروں کے نام نہاد غیرت سے بندھی ہوئی ہے۔ بالکل، قانون اپنی جگہ اہم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اہم نہیں، لیکن اصل تبدیلی وہ تب آئے گی جب ہم ان گہری ثقافتی جڑوں، ان رویوں کو چیلنج کریں گے جو عورت کو ایک انسان، ایک خود مختار فرد ماننے کو تیار ہی نہیں، جو تشدد کو غیرت کے نام پر قبول کر لیتے ہیں۔ جیسا فوزیہ وقار نے VOA کی رپورٹ میں کہا تھا، عورت کو ایک خود مختار انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو ہمیں پورے معاشرے کو یہ سوچنا ہوگا کہ اجتماعی طور پر اس ظلم کے خلاف کیسے کھڑا ہوا جائے، اسے کیسے مسترد کیا جائے۔ یہ صرف حکومت یا اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔